تو اسی طرح حکیم الامت نے لکھا ہے کہ علماء کی اکثریت اللہ نے کیا بنائی ہے؟ ہمیشہ سے غریب. تو علماء کی غربت کو دیکھ کر ان پہ ترس مت کھایا کرو، اس لیے کہ جب ان کا وجود آپ کے اندر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے تو یہ خود کتنی بڑی نعمت ہوں گے. آپ کہہ سکتے ہو ہم تو ویسے بھی ترس نہیں کھاتے، کیونکہ اسٹائل سے لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ غریب علماء کو دیکھ کے ویسے بھی ترس. بولو نا بھائی، اگر ترس آ رہا ہوتا تو پیسے دے دیتے نا ان کو. کیا خیال؟ مجھے نہ دے، میں غریب نہیں ہوں. تو کچھ علماء ہوتے ہیں جن کو اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے، لیکن وہ جیسے پیغمبروں میں دولت والے پیغمبروں کا ریشو بہت کم ہے، ایسے ہی اہل حق علماء میں مالدار علماء کا ریشو بہت کم ہے. وہ بھی صحیح ہوتے ہیں لیکن بہت کم رکھا ہے اللہ نے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ غربت ایک چھاپ بن جائے ان کے لیے. لیکن علماء اکثر کیا ہوں گے؟ غریب. اب آپ جو اپنے بچوں کو عالم نہیں بناتے، اسی لیے نہیں بناتے، آپ کو پتہ ہے غریب کا غریب ہی رہے گا قیامت تک، اسی وجہ سے نہیں بناتے نا. تو بھائی دیکھو، غریب رہے گا لیکن اللہ کی نظر میں اس سے اونچا مقام کسی کا نہیں، کیونکہ اس کے پاس جو گر ہے، جو فن ہے، وہ جاپان کے سائنسدانوں کے پاس بھی وہ فن اور وہ گر نہیں ہے. ہم جب مدرسے میں آئے تھے، میں تو اللہ کا شکر ہے میری مالی حالت بہت اچھی ہے، لیکن جب میں مدرسے میں آیا تھا تو ہمارے سامنے کوئی فیوچر نہیں تھا. مجھے تو یہ پتا تھا کہ میں بائک بھی نہیں خرید سکتا، وہ تو میں نے گاڑی بھی لے لی اللہ کے فضل سے، لیکن جو فیوچر تھا ہمارا وہ تو بڑا دنیا کے لحاظ سے تاریک تھا. ہم جب آئے تھے تو ہمیں سب سے پہلے تانے ملتے تھے کہ کھاؤ گے کہاں سے. تو ہمارے حضرت سے ہم پوچھتے تھے، حضرت لوگ پوچھتے ہیں کھاؤ گے کہاں سے؟ حضرت فرمائے بولے منہ سے کھاؤں گا، بس وہ ٹہلانے کے لیے، ٹرخانے کے لیے. پھر حضرت فرمائے چھوڑ دو یہ فکر، چھوڑ دو کھانے پینے کی، اللہ تعالیٰ جو ضرورت ہے وہ پوری کر دے گا. اور پھر ہم جب مدرسے سے فارغ ہوئے تو 4,000 میرا وظیفہ پہلی تنخواہ تھی، وہ بھی مجھے توقع نہیں تھی، اور وہ تنخواہ میری 4,000 تھی 2001 میں. تو میں سمجھتا تھا میں بحریہ ٹاؤن کا کیا بن گیا ہوں مالک، کیونکہ ہمیں تو اس کی بھی توقع نہیں تھی، کشتیاں ہی جلا کے آئے ہیں تو اب 4,000 بھی مل رہے ہیں تو بڑی بات ہے بھائی. کیونکہ ہم دیکھتے تھے دورہ سے فارغ ہونے والے طلبہ وہ بیچارے دھکے کھا رہے ہوتے تھے، ان کو 4,000 میں بھی کہیں تدریس نہیں مل رہی ہوتی، ہمیں تو 4,000 مل رہے ہیں. بات نہیں آ رہی میرے خیال سمجھ میں. اب ایسا نہ ہو آپ مجھے زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، اس وقت ہے اب نہیں، اب تو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے الحمدللہ. آپ کہہ رہے ہیں پھر بتا کیوں نہیں رہے کیا ہے؟ تو میں نہیں بتاؤں گا. حلال ہے، حرام نہیں ہے، اور ہدیوں کا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اچھا وہ لوگوں نے ہدیے ودیے دے دیے ہوں گے، ایسا بھی نہیں ہے. ہدیے دیتے ہیں لوگ، لیکن اتنا ایسا نہیں ہوتا کہ گھر چلنا شروع ہو جائیں ہدیوں سے. گھر کے لیے تو پراپر آمدن چاہیے نا، تو وہ ہے وہ کیا ہے، چھوڑو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ تجسس لگا ہوئے کیا ہے. تو خیر آپ کو کیا بھائی ہماری ذاتی زندگی سے، لیکن اپنا ہے الحمدللہ. اچھا خیر، تو میں یس کر رہا تھا، دیکھو غیب سے اللہ رزق کا انتظام پیدا کرتا ہے، تو اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو عالم بھی بنا دیا کرو، مولوی بھی بناؤ، اور اس کو سکھا دو بیٹا تو دنیا کے لیے نہیں ہے، وقف ہے آخرت کے لیے. اور پھر رزق دروازے توڑ کے آئے گا، میں بتا رہا ہوں آپ کو، ایسا آئے گا کہ بھاگو گے اور رزق پیچھا کرے گا. سمجھ رہے ہو نا، رزق پیچھا کرے گا، بھاگو گے، ایسا اللہ رزق دے گا.